تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ ایک اور اہم انالیسز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تھا کہ پاکستان کے جو آرمی کے اسپوکس مین تھے، ان کی بڑی اہم نیوز کانفرنس تھی، سو میرا خیال تھا کہ میں اس میں اپنے کامنٹس دوں۔ تو ایسے جیسے کہ پوری دنیا کے لوگ اپنی آرم فورسز کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کی زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں، ان کے بارڈرز محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ یقیناً ان میں سے کئی شہداء ہیں جو اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں ملک کے حفاظت کے لیے، اور اپنے لوگوں کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اور میں نے کافی اچھی ان کی نیوز کانفرنس تھی اور بڑے اچھے سوالات ہوئے، اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کی بنیاد پہ آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور سویلین گورنمنٹ اور جو ادارے ہیں ان کے درمیان ایک محبت اور کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا۔ تو میں کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی کہ وہ یہی تھی کہ آپ یقیناً جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ آرم فورسز کی، وہ بہت ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ان کا سارا مقصد یہی ہوتا ہے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ لاتا ہے، ان کا مقصد ہے کہ اپنے ملک کی 24 گھنٹے حفاظت کرنا، اور ہر لحاظ سے جو دوسرے جو اینمی فورسز ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں تیار رہنا۔ لیکن ایک چیز جو میں نوٹ کیا ہے وہ یہ تھی کہ کیونکہ پاکستان میں آرمی نے کافی سال ڈائریکٹ حکومت کی ہے اور صدر کے عہدوں پہ فائز رہے ہیں، بلکہ پورے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اس کے چیف رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کا کافی اچھا رول بھی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں میں ریزرویشن ہے، لوگوں میں شکایت ہیں، اور یقیناً ہم سب کو مل کے، ہم سب بھائی ہیں، ایک خاندان ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قیامت، یعنی کہ قرآن تو یہی کہتا ہے، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، کہ اے آدم کی اولاد تم ایک ہو، تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہم اچھے کام کریں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب سننا چاہیے ایک دوسرے کی بات۔ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات موجود ہیں، اس کی بنیادی وجہ کئی طرف سے پریشر ہیں، مختلف بارڈر سے، انٹرنیشنل لیول سے بھی، لوکل لیول سے بھی، مختلف قومیتیں ہوتی ہیں، بہت سے فرقے موجود ہیں، اس کی بنیاد میں ڈویژن بہت زیادہ ہے اور مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ایک چیز میں دوبارہ کہوں کہ میں نے کچھ محسوس کیا کہ وہ کچھ بیانات جو سیاستدان دیتے ہیں اور کچھ بیانات جو آرم فورسز کو پسند نہیں آتی، اس کی بنیاد میں پھر وہ آپس میں ان کے اختلافات بڑھتے ہیں، آپس میں جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ اختلاف بڑھتا رہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اختلافات بڑھتے بڑھتے انتہائی خطرناک چلا جاتا ہے کہ وہ جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ایکشن لینے شروع کرتے ہیں، تو ملک میں انتشار پھیل جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ترقی رک جاتی ہے۔ جو کروڑوں وہاں بھوکی روز سو رہی ہے، ان کو چاہیے کھانا، ان کو چاہیے روٹی 24 گھنٹے، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے اچھے گھر بنائے جائیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کے لیے بہترین روڈ بنائی جائے، ٹرانسپورٹ دی جائے، ان کے لیے ہر طرح کی محسوس کی جائے، بہترین چیزیں پرووائڈ کی جائیں۔ جس طرح گھر میں ہوتا ہے 5-10 افراد ہوتے ہیں تو ہر وقت 3 دفعہ کھانا ہوتا ہے، پانی روٹی، اور ہر وقت ماں باپ کوشش کرتے ہیں بہن بھائی مل کے کہ ہم اس طریقے سے پرووائڈ کریں، گھر میں سب خوش رہیں، ترقی کریں بچے، اور آئندہ ایک ملک کے لیے ایک اچھی شہری پیدا ہوں۔ اسی طرح جو آرمی فورسز ہوتی ہیں یا پولیس ہوتی ہے یا جو بھی سویلین ادارے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ لوگوں پہ ڈنڈے کے زور پہ حکومت کرنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ سروسز ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ کو کام یہ ہے کہ کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو آپ لوگوں سے بار بار گفتگو کریں، اور کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی بات ہے۔ لیکن آپ سنیں، اور اگر آپ کو شکایت ہے کسی سویلین اداروں سے یا پولیٹیشین سے، سیاستدانوں سے، یا کسی اور چیزوں سے، تو آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں، اور یاد رکھیں اگر کچھ لوگ برے ہیں اس میں سے، کسی بھی شہر میں یا قصبے میں یا کسی صوبے میں کوئی لوگ نہیں کوآپریٹ کر رہے، تو آپ وہاں کے اچھے لوگوں کو لے کے آئیے آگے، ان سے گفتگو کریں۔ جو لوگ اگر اکا دکا برے ہیں تو اگر ان سے کوئی ضرورت نہیں گفتگو کرنے کی، ان کو پیچھے کر کے آپ چنیں ہر قصبے سے، ہر شہر سے، گاؤں سے اس نیک لوگوں کو جو دنیا موجود ہیں، جو اللہ کے لیے ڈرتے ہیں اور وہ کتاب کو پڑھتے ہیں اور مطابق وہ دنیا میں امن چاہتے ہیں، اب ان کو آگے لے کے آئیں، ان کو آگے بڑھیں، ان سے گفتگو کریں۔ باقی ملکوں سے بھی آپ گفتگو جاری رکھیں۔ قرآن آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ڈیفینس کرو، تیار ہو اپنے ہر چیز میں، لیکن گفتگو جاری رکھو۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی کوشش یہی ہے کہ ہر وقت فساد رہے،
ہر وقت لوگ جھگڑتے رہیں، ہر وقت تباہی ہو، ہر دم موتیں ہوں، کسی کے ماں کا بیٹا چھن جاتا ہے، کوئی باپ ہوتا ہے ساری زندگی کہ اس نے محنت کر کے بچوں کو پڑھایا تھا، ایک بلٹ نے آ کے ایک گولی نے آ کے اس کو ختم کر دیا۔ ساتھ والے نیبر جیسے بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کئی سال سے ان کے وہاں پہ جنگ چلی ہے۔ اب وہ جو جنریشن پیدا ہو گئے ہیں، ان کو بڑی صبر کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ان کو آگے لے کے چلیں، آپس میں کوآپریٹ کریں، کھانے کے کوآپریٹ کریں، ایک دوسرے سے گھر بنا کے دیں۔ ہم سب ایک دین میں ہیں، ایک دین کے لوگ ہیں، ایک بھائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے مومنین تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تو ہمیں اپنے اختلافات، قرآن جب بھی کوئی اختلاف بڑھ جائے تو قرآن کے ذریعے بات کریں۔ آپ جو اچھے پولیٹیشین ہیں، سیاستدان ہیں، ان کو استعمال کریں، جو اچھے مولانا ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اچھا عمل کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ اور اگر کوئی اکا دکا خرابی آتی ہے اس کے بنیاد میں ہم پورے انسانوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیں ہر انسان میں اچھائی، ایک گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کے 4-5 بچے ہیں تو اس میں کوئی بچہ ایسا شرارتی ہوگا جو تکلیف پیدا کرتا ہے، گھر کو خراب کرتا ہے، اس کے باوجود آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح فیملی میں بھی، سیاستدانوں میں بھی، گلی محلوں میں کوئی نہ کوئی اچھائی برے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ اچھوں کو سلیکٹ کریں، آگے لے کے آئیں۔ تنقید اگر آپ میں کوئی آپس میں اختلاف ہے، چاہے وہ فنڈنگ کے لیے ہے یا کوئی ایکشن لینے کے لیے ہے، دیکھیں اگر ہم ہر وقت ایکشن لیتے رہیں گے، اپنے لوگوں کو مارتے رہیں گے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر نہیں بھی لیں گے تو برے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ تو ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بار بار گفتگو کریں، جتنا گفتگو کریں گے، جب بھی کوئی جھگڑا تو قرآن کے ریفرنسز دیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کچھ ہی سالوں میں دوبارہ امن کی طرف آ جائیں گے۔ اور اس طرح قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اہل کتاب سے گفتگو کرو، ان سے کہو کہ ہمارا تمہارا خدا ایک ہے، ایک گاڈ ہے۔ اسی طرح اے ایمان والو فرقوں میں مت بٹنا، آپس میں گروہ میں مت بٹ جانا، شیطان تمہیں کمزور کرتا ہے۔ شیطان ایک انویزیبل اینیمی ہے، ایک چھپا ہوا ہمارا دشمن ہے جو انسانیت کا ہے، ہمیں اس کو شکست دے کامیاب ہونا دنیا اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپس کے اختلافات کو ختم کریں اور محنت کریں۔ بہت لوگ تکلیف میں ہیں، ان کو بجلی چاہیے، پانی چاہیے، ان کو نہریں چاہیے، ان کو روڈ چاہیے، ان کو گھر چاہیے، گھر بہت ضروری ہے۔ بچوں کی میرجز نہیں ہو رہی، شادیاں نہیں ہو رہی، وہ اس کے بنیاد میں گناہ بڑھ رہا ہے، پورا معاشرہ تکلیف میں۔ تو ٹاپ کے ادارے جو ہیں وہ اگر آپس میں اختلافات کم کریں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ دین کے مطابق تو آپ کو ایک پارٹی سسٹم ہونا چاہیے، ایک مسجد بنائیں، ایک کتاب کو فالو کریں، اور سب ایک قوم بن جائیں اور آدم کی اولاد بن کے مسائل حل تلاش کریں، تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ کئی قومیں آئیں، کئی بڑے بڑے ادارے آئے، آج سب قبروں میں پڑے ہوئے، اگر جا کے دیکھیں ایک زمانے میں بہت بڑے صدر تھے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ اس طرح کی چیزیں آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے بھی باتیں کو لوگوں کو سننا چاہیے، باقی اداروں کو بھی عزت دینی چاہیے، اور آپ کا بھی کام ہے کہ آپ قرآن کی ہدایت کے اندر رہتے ہوئے آپ ایکشن لیں اور پھر لوگ اچھے لوگوں کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہی قوم ترقی کا گہوارہ بن جائے گی، ہر طرف خوشیاں ہوں گی، اور پھر آپ کے لیے جنت کے بڑے بڑے باغات تیار ہیں، آپ کے لیے بڑے بڑے محل تیار ہیں جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ امن ضروری ہے، ڈیفنس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ ضروری ہے، اس لیے آپ کو سیاستدانوں کی بات سننی پڑے گی، جو بھی اچھے مولانا اچھے نیک لوگ ہیں ان کی بات سننی پڑے گی، اپنی بھی سنانی پڑے گی، ان کو بھی چاہیے کہ آپ کی بات سنیں، اور اس طرح آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے جی، پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ ٹیک کیئر، بائے۔